کیا آپ استغفار کی طاقت کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ آج کی ویڈیو میں استغفار کے کچھ ایسی باتوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ اگر اس میں عمل کرتے ہیں تو آپ کی جو لائف ہے وہ پوری چینج جائے گی۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس کے لیے آپ آخری تک اس کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں تک میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ جو میں تعلیمات شیئر کر رہی ہوں استغفار سے ریلیٹڈ یا اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ آپ سب کو بھیجیں، اور ان کی لائف بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے چینج ہو جائے، ان کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں، ایک ایسے عمل کے بارے میں جو ہم اپنی زندگیوں میں اگر شامل کر لیں تو پوری زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس سے ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ ہاں، تو میں بات کر رہی ہوں استغفار کی، جو ہے استغفار کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو بہت کم جانتے ہیں۔ دیکھیے، استغفر اللہ سے اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے کا نام ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ قسم کا فلسفہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ جیسے آپ اپنے بیسٹ فرینڈ سے اپنی باتیں کہتے ہیں، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، مجھ سے ناراض مت ہو، میں سوری کر رہا ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ سے بھی ہم اپنے بیسٹ فرینڈ کی طرح ہی بات کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں کہ استغفار پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ مہربان ہے، ہم سب کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم ایک بار کہہ کے تو دیکھیں، اللہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ افسوس ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک بھی اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں اصل جو بات سمجھنے والی ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں کرنا، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی میں تو بہت نیک ہوں، دیکھیں یہ دعویٰ جو ہے ہم جیسا عام انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں کر سکتا، کہ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے۔ اس لیے صرف انبیاء اکرام جو تھے ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا اس دنیا میں بندہ پیدا نہیں ہوا ہوگا جو کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ بول دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو ہم نے غیبت کر دی، کسی سے جھوٹ بول دیا، کسی کو ہم نے کسی کے ہائٹ کا مذاق اڑا دیا، کسی کے رنگ کا مذاق اڑا دیا، یا ہم نے عجیب عجیب سی باتیں کر دیں، یا ہم نے اتنی ساری غلطیاں جو ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں اور ہم ان کو غلطیاں نہیں مانتے۔ تو کثرت سے توبہ استغفار کریں، جتنی بھی غلطیاں آپ نے کر لی ہیں ہم ان کی معافی مانگیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ قدردان ہے، وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی جو ثواب لکھ دیتا ہے، چھوٹی سی اگر ہم نے نیکی کر دی تو ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک آنسو پر ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ استغفار جو ہے، استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں استغفر اللہ، نہیں، ہمیں دل اور دماغ سے بھی استغفار کرنا ہے۔ یعنی کہ ہم سوچیں، ہم چلتے پھرتے لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر ہی استغفار کریں یا ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، تو دیکھیں استغفار جو ہے ہم جب چلتے پھرتے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل و دماغ جو رہتا ہے وہ دوسری جگہ پر لگا رہتا ہے، یا ہم سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، یا ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ دل سے استغفار نہیں کر رہے ہوتے۔ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے بالکل ایک ٹائم بنا لیں، تھوڑا سا استغفار کر لیں، 1000 بار نہیں کر سکتے تو آپ 100 بار کر لیں، 50 بار کر لیں، لیکن بالکل دھیان لگا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ارادے سے، اور پھر چلتے پھرتے جتنا بھی ہو سکتا ہے کریں، ہے نا۔ تو یہی حقیقت ہے استغفار کی۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے کرتے ہیں، سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہیں، یا ان کا دھیان ہی نہیں ہے، یا ان کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ہم صرف ایک وظیفے کی طرح کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ زبان سے استغفار کریں، یعنی معافی مانگیں۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے چلتے پھرتے کر لیا اور ہم نے بیٹھ کر دھیان لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ نہیں کری۔ اب دیکھیں استغفار جو ہے وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ استغفار ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاف کرواتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو استغفار کے ذریعے، اور استغفار کے ذریعے ہماری زندگی میں رزق کی برکت ہوتی ہے۔ استغفار کے ذریعے ہماری زندگی میں جو ہے ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود
خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ استغفار کرنے سے میں تمہاری تنگی کو دور کر دوں گا، تنگ دستی سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ تو ہم کیوں بڑے بڑے وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں ہم تسبیحیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں دن رات کہ ہم یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھنا، ہمیں صرف استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ سالو ہو جائے گا۔ اگر 1200 مرتبہ استغفار کرنا آپ نے شروع کرا تو دھیرے دھیرے جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے لگے گا، یعنی آپ صراط المستقیم کے راستے پر چلنے لگیں گے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پریشانی یعنی کہ آپ کی کوئی حاجات ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے استغفر اللہ پڑھ کے ہم عمرے پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے، یعنی اتنی زیادہ جو مطلب پریشانی ہے، اگر کوئی پیسے کی دقت ہے، پاسپورٹ نہیں بن رہا، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے، کاروبار میں آپ کو کوئی مسئلے آ رہے ہیں، رزق نہیں آ رہا، یا آپ نے نیا کاروبار شروع کرا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس میں برکت ہو، آپ کی انکم اچھی ہو، یا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہو، اسٹوڈنٹ ہیں اگر اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت سارے مسئلوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو جو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔